شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمان والا ہے۔ محترم رفقائے عزیز اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے وابستہ ذمہ داران، آج کے اس اجلاس میں جو محض اس لیے رکھا گیا تھا کہ زمینی حقائق کو معلوم کیا جائے اور یہ اندازہ لگایا جائے کہ 31 مئی کا جو پروگرام ہے پروٹیسٹ کا، وہ کس مرحلے کے اندر جو تجاویز آپ کی آئیں، جو مشورے آپ کے آئیں اور جو زمینی حقائق آپ نے رکھی، اس سے بہت سی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں۔ نا امید نہیں اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرا خیر کے ساتھ۔ ہماری امیدیں لوگوں پر نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے خالق پر ہیں۔ ہماری امیدیں انسانوں پر نہیں ہیں، انسانوں کے بنانے والے پر ہیں۔ تو جو اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو مایوس نہیں کرتا۔ کسی نے بڑی سچی بات کہی ہے، آپ جاتے وقت لے جائیے کہ خالق مخلوق پر اس وقت تک متوجہ نہیں ہوتا جبکہ مخلوق جو ہے اپنے ہی جیسے مخلوق سے بے نیاز نہ ہو جائے۔ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم سب طرف سے کٹ کر تیری طرف ایک سکوں، اور یہ مہینہ اسی کی یاد دلاتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ہم سب سے مایوس لیکن اپنے رب سے امید رکھتے ہیں، اور جب یہ بات ہوتی ہے تو جب ایک معصوم سا بچہ ایڑیاں رگڑتا ہے تو زمزم نکل کر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کو بچانے کے لیے پھر واقعہ جبریل کو حکم دیتا ہے۔ میں تفصیل میں گئے بغیر آپ سے کہتا ہوں، دو باتیں بڑی عمدہ ہمارے کنوینر صاحب نے آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ وقت گزرتا گیا تو شاید وہ پس منظر میں چلی جائے گی۔ ایک تو یہ کہ ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ 31 کو بھی ایک پروگرام اور 1 کو بھی ایک پروگرام۔ اس سلسلے میں کنوینر صاحب کی ملاقات ہوئی جس کی تفصیلی بات آپ کے سامنے آئی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جب سے قیام عمل میں آیا، اس کی بنیاد وحدت پر رکھی گئی تھی، نفاق پر نہیں رکھی گئی، بنیادی طور پر رکھی گئی۔ اور یہ ان سب کو ساتھ لینے کے لیے تیار ہے جن کے سوچنے اور سمجھنے کے دائرے تو الگ ہو سکتے ہیں لیکن جن کا ملی اور ملکی مفاد الگ نہیں ہو سکتا۔ اس کو بنیاد بنا کر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ چنانچہ محترم صدر مسلم پسند لا بورڈ سے بھی خواہش کی گئی کہ اگر آپ اس 31 مئی کے پروٹیسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں تو صدارت آپ کی ہوگی۔ آپ ڈائس کے جو ہے لوگوں کو جو ہے آپ بلا بھی سکتے ہیں اور خود آپ اظہار خیال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مشترکہ طور پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طے شدہ پالیسی تھی کہ ہم افتراق نہیں چاہتے ہیں، ہم اتفاق چاہتے ہیں۔ آپ قیادت کیجئے، مسئلہ الگ نہیں ہے، مسئلہ ایک ہی ہے۔ ایک مسئلے میں ایک ساتھ 2 کے اجلاس کے بجائے ایک اجلاس کر کے اپنی طاقت کا اظہار کیا جا سکتا۔ یہ ہمارا فریضہ تھا، ہم نے اس فریضے کو انجام دے دیا ہے۔ میں اور ہماری پوری جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور دیگر افراد اس بات سے بری ذمہ ہیں کہ ہم نے اس کو روکنے کی کوشش لازماً کی ہے اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ جواب یہی آیا کہ ہمارا ایک اجلاس ہونے والا ہے اور ہم 1 کو کریں گے، تو اس وقت بھی ہمارا موقف سن لیجئے اور میڈیا والے اس کو نوٹ کیجئے۔ 1 جون سے ہمیں آج بھی اختلاف نہیں ہے۔ ہم اس مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس کی کسی اعتبار سے بھی جو ہے مخالفت نہیں کرتے، تائید کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ہمارے نوٹ کر لیجئے۔ یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ جس دن یہ احساس ختم ہو جائے گا اس وقت جیک نہیں رہے گا۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اگر ملت کا یہ احساس ختم ہو جائے تو صرف دستار باقی رہ جائیں گے، مسلمان مر جائے گا، صرف ٹوپیاں رہ جائیں گی کسی نہ کسی طرح کسی عجائب گھر کے اندر، لیکن ان کی روح ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس ملت کی روح در حقیقت وہ احساس ملت ہے، وہ احساس وحدت ہے جس کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اور ہم نے امکانی طور پر کوشش کی ہے۔ ہم برادران ملت سے برادران وطن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ دستور کے تحفظ کا موقع ہے، آپ ہمارے ساتھ آئیے، اس کا ساتھ دیجئے۔ اس کا ساتھ دینا بھارت کا ساتھ دینے کے مترادف ہے، اور اس کے ساتھ چلنا در حقیقت ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بات ہے۔ آج ہم تو کل کسی اور کی باری ہوگی۔ دفعے 25 اور 26 کے دائرے کے اندر بہت ساری اقلیتیں آتی ہیں، صرف مسلمان نہیں آتے، بہت ساری دوسری انجمنیں بھی آتی ہیں، صرف مسلمانوں کا وقت نہیں آتا۔ تو اس اعتبار سے اس کے تحفظ کو جو ایک رنگ دیا جا رہا ہے، اس رنگ کے خلاف ہم
احتجاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں سے جڑا ہوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے علاوہ دستور کے تحفظ سے بھی جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ میں آپ تمام سے رخصت ہوتے ہوئے آج کے اس اجلاس سے اور اس کے ذریعے جو میسیج پہنچے گا اس کو میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، اور آپ سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ یہ دراصل یہ ہے کہ اگر ہم اس پوری آواز کو ایک طاقت کے اندر بدلیں، اپنے احباب کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو فون کر کر بتائیں۔ بعض وقت ہوتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا رہ جاتا ہے، میں یہاں تک تو بات پہنچا سکتا ہوں لیکن اپنے کسی دوستوں تک بات نہیں پہنچاتا۔ ایک ایک کو فون کر کر بتائیے کہ ہم تاریخ کے انتہائی نازک موڑ پر کھڑے ہیں، اور یہ سانحہ بابری مسجد کے سانحے سے بڑا سانحہ ہوگا۔ ایک مسجد پھر تعمیر ہو سکتی ہے، بلکہ تعمیر ہوگی اس لیے کہ آج بھی ہمارے نزدیک اس کی شہادت ہوئی ہے، وہ مسجد ختم نہیں ہوئی، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اوقات کو ختم کرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، جس کے اوپر ایک کے بعد ایک پردے اٹھتے جائیں گے، ہم یہ کہنے کے موقف میں ہیں کہ یہ ٹیبل پلٹ دینے کے قابل ہو رہا ہے، اور یہ طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں جو اوقات کو برباد کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم اس وقت سینہ سپر نہ ہوں گے تو پھر سمجھ جائیے آنے والی نسلیں کبھی ہم کو معاف نہیں کرے گی، وہ ہم کو شک کے دائرے میں رکھے گی۔ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تم زندہ بھی تھے اور وقت کا مسئلہ کھٹائی کے اندر پڑ گیا، تمہاری سانسیں بھی چل رہی تھی، اور ہماری وراثت کو لوگوں نے یا مال یتیم کی طرح آپس میں تقسیم کر لیا۔ تم زندہ بھی رہے لیکن اس کے شاہد نہیں رہے کہ کس اعتبار سے مسلمانوں کے وراثت کو، ان کی اوقاف کو اور ان کے بتائے ہوئے منشاء وقت کے اوپر ڈاکہ زنی کی گئی، اور تم بخد حیات بھی رہے۔ زندگی اس کو نہیں کہتے، زندگی تو وہ ہوتی ہے بغلام عثمانی کے میری نظر میں وہی سر ہے سر جسے عامر زمانہ کاٹ کو ڈالے مگر جھکا نہ سکے۔ ہم اس عزم کے ساتھ اس میدان میں ہیں۔ میں مشکور ہوں آپ سب کا، اور ہم انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہماری 31 مئی 2025 بوقت 2 بجے، بلکہ جو لوگ پہلے آ جاتے ہیں وہ وہاں پر موجود رہیں۔ میں بھی آپ سے ملاقات کروں گا، اپنے احباب کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو لے کر آئیے۔ انشاءاللہ تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرائے گی۔ یہ اللہ کی ذات سے بعید نہیں ہے، ہمیں اپنے بازوؤں پر بھروسہ نہیں ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے کہا میں نے انہیں قتل کیا۔ تم نے کنکریاں نہیں پھینکی تھی، کنکریاں تو میں نے پھینکی تھی۔ لوگ آنے والے ہیں، میں نہیں لاؤں گا، اللہ لائے گا۔ لوگ آئیں گے، میں نہیں لاؤں گا، اللہ لے کر آئے گا۔ اس کے فرشتے آئیں گے، جنود السماوات والارض، انشاءاللہ العزیز۔ جیسا ہٹلر ریولیوشن لایا تھا اپنی اسپیچ سے، آج میں محسوس کرا اگر اشرفی صاحب کا ویڈیو ڈالیں گے تو میں سمجھتا ہوں ان کا ایک اکیلے کی اپیل پورے یہ مارچ کے لیے کافی۔ وہ درد ہے ان کے پاس، وہ جذبہ ہے ان کے پاس۔ تو اللہ ہماری اس محفل میں ایسے جذبے والوں کو رکھا ہے، اتنے ایسے درد والوں کو رکھا ہے، تو بے شک ہم کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اور ہم صرف یہ اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں، امت کے لیے کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ وہ بھی صراط المستقیم پہ رہے۔ ابھی ہمارے سلیم بھائی بولے تھے کہ ہم کو سرٹیفکیٹ پہ میرج سرٹیفکیٹ لینا چاہ رہا ہے، تو کل کو بھی قاضی نہیں لیں گا، میرج کر لیں گے، بچہ بول تو ہو کے ہو جائے گا، وہ ماحول ہو جائے گا۔ پریکٹیکل کوئی ایمبیسی آپ کا میرج سرٹیفکیٹ ایکسپٹ نہیں باہر خود میری بچی کے ساتھ بالکل کینیڈا۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اس کے لیے ہم کو ابھی آپ لوگ سب اپنی اپنی ویڈیوز بنانا، اور مشتاق ملک صاحب کا پیج ہے، اس پیج پہ جو ویڈیو ڈل رہی آپ لوگ شیئر کریے۔ کوئی شیئر نہیں کر رہا، ہم بات یہاں پہ کر رہے ہیں، فزیکلی بات کر رہے ہیں، پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کر رہے۔ اگر وہ شیئر کریں گے تو آلریڈی لوگوں تک پہنچے گا۔ فیس بک تو ہم ہر منٹ کو دیکھ رہے ہیں، اتنی دیر میں بھی بات کریں تو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہی اپیل ہے کہ جتنے گروپس ہیں، میں شاید سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے فون میں جتنے گروپس ہیں اتنے گروپس میں میں مارچ کے لیے دلایا، شاید آیا بھی ہوں گے آپ لوگوں کے پاس، ہر گروپ میں دلایا، ہر گروپ میں دلایا۔ ابھی 48 آورز ہے، 48 آورز میں بھی 8 گھنٹے چھوڑ دو کھانے کے لیے، سونے کے لیے، کچھ بھی، باقی کے 40 گھنٹے بھی میں کام کروں گا، اور میں اپنی پوری ٹیم کو لگا کے رکھا ہوا ہوں، منٹ کو، سیکنڈ کو، ہر چیز کو، کیونکہ ہم کو ہلانا پڑتا ہے گھر کی کوئی بھی چیز کے لیے۔ تو اس کے لیے ہم کو فزیکلی، مینٹلی، فائنینشلی ہر چیز کے ساتھ تیار ہونا ہے۔ میں مشتاق ملک صاحب کے لیے میں بول رہا ہوں کہ آپ لوگ آگے بڑھیے، کیونکہ ہم 2 مہینے سے آگے ہیں، اگر پانی بھی پینے تو پینے، دینے کچھ نہیں، یہ چلانے کے لیے
یہ چلانے کے لیے ایک تو میرے پاس جگہ ہر وہ چیز مشتاق ملک صاحب پرووائڈ کر رہے ہیں. دوسری چیز جذبہ, پرمیشن کے لیے ان کی فکر یہ تھی کہ میں ہر ایک حج ہاؤس میں تھا, حج ہاؤس میں ہر گھنٹے کو کوئی ویڈیو بھیج رہا تھا, صاحب ابھی یہاں ہوں ابھی وہاں ہوں, اتنا میرے کو دوڑا ہے, اتنا ہم پھرے نہیں میاں, پہلے کام ہر منٹ کو صاحب کو فیڈ بیک دے رہا تھا. تو ہم کو یہ اگر فکر رکھنا ہے تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. دھرنا چوک کے بھی کافی انتظامات ہیں, کافی لاؤڈ اسپیکر کا کام ہے, پانی کے ہے, کئی ذمہ داریاں ہیں, خواتینوں کا انتظام کرنا ہے, شرم میں ہوں گی کچھ بھی تو اس کے لیے ہم کو والنٹیئر بھی بننا ہے, ہم کو سب کو سنبھالنا بھی. اور مساجدوں کے لیے بھی ہم پھر اعلان کریں گے, اسپانسرز کو بھی بولیں گے, جو آ سکتے ہیں خود کی طرف سے ان تمام چیزوں کے لیے بولیں گے. الیاس شمسی صاحب بھی بہت اچھے انفلوئنسر ہے, آپ کی بھی ویڈیو بنا کے میکسیمم جتنا ہر کوئی شیئر کر سکتے کریے. جس کی بھی ویڈیو رہے گی شیئر کرانے کی ذمہ داری, وائرل کرنے کی ذمہ داری میری, لیکن یہاں پہ جانے سے پہلے گیٹ بند رہے گی, ویڈیو بنائیں گے, اس کے بعد جائیں گے. شکریہ. ڈاکٹر توفیق صاحب نہیں صحیح ہے مارشل